انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور بیل آئکن کو بھی دبائے تاکہ ہمارے کوئی ویڈیو مس نہ کر سکے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی. ویورز، محرم الحرم کا مہینہ دو اہم واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں دو اہم واقعات ہیں. نمبر 1، 2 محرم کو خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کا واقعہ، اور دوسرا 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت شباب کی سردار کی شہادت کا واقعہ. یہ واقعہ اسلام میں واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واقعہ کربلا جس نے اسلامی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آج بھی اس طرح تقسیم نظر آتا ہے، اور آج بھی اس دنیا میں اپنے مسلک کی تجدید میں اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے. اس واقعے کے بارے میں ہم آپ کو ترتیب سے بتائیں گے، لیکن آج ہمارا اس انسان کے بارے میں جس نے اپنے بربودار کردار سے اور اپنی خبیث سوچ سے نہ تو امتی مسلمہ کے دل میں جیت کیا، مگر خود بھی دنیا اور بانی نوع کے لیے خود بھی ایک عبرت بن گئے. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ سکیں. لوگ دنیا میں اور لوگوں کے لیے بھی ناپسند انسان بن گئے اور خود بھی نامراد بن گئے. دنیا کی متاع پھر دین کے سب کچھ بیچ دیا. یہ بدبخت بھی 3.5 سال حکومت کر کے مر گئے اور ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئے. صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بد کردار بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور اپنی زندگی میں مست اور بے خوف تھا. خلافت کے معاملے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تو حکومت دینی کی اپنی حیات میں ایسی دینی کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر مدینہ میں 3 ایسے جلیل القدر صحابی موجود تھے جو اس پر رضا نہیں تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 3 صحابوں سے ملاقات کی اور اس یزید کی حکومت پر بیعت کے لیے آمادہ کیا، لیکن وہ اس فیصلے میں کامیاب نہ ہوا اور یہ 3 صحابہ اس سے ناراض ہوئے کیونکہ وہ اس یزید کے کاموں سے خبر تھا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلا گیا تو یزید بن امیہ کی حکومت کا دوسرا حکمران سامنے آیا. یہ ظالم حکومت میں مت کے اتنے لالچی تھے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رفقا کو مارنے کی ذمہ خود لیا، لیکن اسلام کے نام کو بھی داغدار کیا. ناظرین اکرامی، یزید ایسے انسان ہے کہ دنیا میں بہت بد کردار اور ناپسندیدہ ہے. اس کی حکومت کے 3.5 سال میں ایسے کام ہوا ہے کہ وہ کسی اور حکمران کی حکومت میں نہیں ہو. جسے اسے اپنے باپ کی وصیت کو نظر انداز کر کے اسے اور فوج کی ایسے سنگین دل چیف مقرر کیا اور اسے مدینہ کی طرف روانہ کیا. اور اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں حرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ واقعہ مدینہ سے 1 میل کے سفر سے دور ہے. یہ واقعہ پیش آیا اور آج بھی وہ میدان موجود ہے جو یہ واقعہ جس جگہ پہ آیا تھا، جس کو شہر رسول مدینہ کے لوگوں پر یزید کی فوج نے حملہ کیا. اہل مدینہ اس فوج سے جنگ کی استطاعت نہیں رکھتے تھے جو بڑے طاقتور تھے، اور اس میں اکثر لوگوں نے بھاگ کر مسجد نبوی میں پناہ لیا. لیکن یزید کی فوج نے اس کی مقدس کو پامال کر دیا اور لوگوں کو مارا اور بھی نہیں بلکہ اونٹوں کی پیشاب سے بھی پامال کر دیا. قلم کو یہ گوارا نہیں کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو جو ظلم ہوا تھا وہ بیان کر سکے.
بلکہ اسے بھی کام نہیں ہوا، بلکہ اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے فوج بھیج دیا، اور اس نے خانہ کعبہ میں پناہ لیا، اور پہنچ کر سردار نے کہا کہ خانہ کعبہ کو 10,000 پتھر برسائے، ہر دن 10,000 پتھر برسائے، اور منجنیق کو بھی اس پر حملہ کیا، مگر اس وقت میں یزید کی موت کے واقعہ پیش آیا۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر ایک روایت ہے کہ وہ رومی لڑکی پر پیدا ہوا اور اسے اپنی خواہش ظاہر کی، تو اس نے ایک صحرا کی طرف بلایا اور اسے بد پیالے سے بھی آمادہ کیا، مگر وہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس یزید سے کہا کہ تو اپنے پیغمبر کی نواسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکا تو میرے ساتھ کیا کرے گا، اور اسے ایک خنجر مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس کی لاش کئی دن تک صحرا پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر اسے پتہ لگا اور اس کو لگایا اور اسے دفن کر دیا۔ یہ واقعہ 14 نومبر 683 عیسوی کو آیا اور اسے مار دیا۔ اگر آپ کو میری تحریر پسند آئے ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام۔